السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک سوال موصول ہوا تھا، اور وہ یہ سوال تھا کہ اگر ہم وطر کی نماز پڑھ رہے ہوں اور وطر کی تیسری رکعت میں چونکہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے دعائے قنوت پڑھنا ہوتی ہے، تو اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور سیدھے رکوع میں چلے جائیں تو کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے اس کی کئی صورتیں ہیں، لیکن ایک جو آسان سی صورت ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اگر آپ بغیر ہاتھ اٹھائے دعائے قنوت بغیر پڑھے ہوئے رکوع میں چلے گئے تو اب رکوع سے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اور تشہد میں بیٹھنے کے بعد تحیات پڑھ کر کے سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر لیں گے۔ یہ ایک صورت ہو گئی۔ لیکن اب اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ اس نے رکوع میں تو وہ گیا انسان، اور پھر وہ رکوع میں اس کو یہ خیال آیا کہ میں نے دعائے قنوت پڑھنا میں بھول گیا، پھر واپس جو ہے آ، قیام کی طرف لوٹ آیا، تو پھر اب اس کے لیے حکم یہ ہے، یہ بہت دھیان سے غور سے مسئلہ سماعت کیجئے گا، کہ اگر رکوع میں جانے کے بعد واپس دعائے قنوت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، دعائے قنوت پڑھے، تو اب حکم اس کے لیے یہ ہے کہ سیدھا وہ سجدے میں چلا جائے، اب دوبارہ رکوع نہیں کرے گا۔ یعنی اگر رکوع کر لیا ایک مرتبہ، رکوع سے پھر دھیان آیا کہ دعائے قنوت نہیں پڑھا ہے، پھر اسی میں اچانک کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد دعائے قنوت پڑھا، تو اب دوبارہ رکوع نہیں کرے گا بلکہ سیدھے سجدے میں جائے گا۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ ایک رکعت میں ایک ہی رکوع جو ہے ضروری ہے، اور وہ ہو چکا ہے، اور اب یہ بھی ضروری ہے کہ ہر رکوع کے بعد فوراً سجدہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں سجدہ فوراً ہوا نہیں ہے، تاخیر ہوئی، تو لہٰذا اگر اس طریقے سے ہوا تو گنہگار ہوگا، لیکن بہرحال نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یہ دھیان رکھیں کہ اگر کبھی ایسا ہوا کہ رکوع میں جانے کے بعد اگر واپس دھیان آیا اور واپس قیام کی طرف لوٹ آئے، کھڑے ہو گئے، دعائے قنوت پڑھے، دعائے قنوت پڑھنے کے بعد اب حکم یہ ہے کہ سیدھا سجدہ کریں۔ اب اگر رکوع واپس کیے جان بوجھ کر کے تو ایسی صورت میں نماز ختم ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، سجدہ سہو سے بھی کام نہیں چلے گا بلکہ دوبارہ نماز کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ تو حکم امید ہے کہ سمجھ شریف میں آپ کے آ گیا ہوگا۔ باقی دعائے خیر میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔